السلام علیکم جی، دس از علی حمزہ وان اینڈ ویلکم بیک ٹو ا نیو ویڈیو۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں LLB پارٹ 1 اینول ایگزامس کی پریپریشن کے حوالے سے سیریز جاری ہے، اور آج ہم کریں گے کوسچن نمبر 4 جو کہ ہے واٹ از گورنمنٹ، ڈسکرائب ڈفرینٹ فارمز، ٹائپس، ماڈلز آف گورنمنٹ۔ اگر آپ کو ڈفرینٹ ٹائپس آف گورنمنٹ کا کوسچن آتا ہے، ڈفرینٹ فارمز آف گورنمنٹ کا کوسچن آتا ہے، یا ڈفرینٹ ماڈلز آف گورنمنٹ کا کوسچن آتا ہے، تو آپ نے یہی اس میں لکھنا ہے۔ ٹائپس یا فارمز اور ماڈل سب سیم ہی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں انٹروڈکشن سے۔ A government is an organized system of political authority and institutions established to govern a community, state, or nation. It enforces laws, ensures orders, protects citizens, and manages public resources and provides essential services. Governments function by setting rules and regulations, resolving disputes, and balancing the competing interest of society. حکومت سیاسی اتھارٹی اور اداروں کا ایک منظم نظام ہے جو کسی کمیونٹی، ریاست یا قوم پر حکومت کرنے کے لیے قائم کیا جاتا ہے۔ یہ قوانین کو نافذ کرتا ہے، نظم کو یقینی بناتا ہے، شہریوں کی حفاظت کرتا ہے، عوامی وسائل کا انتظام کرتا ہے اور ضروری خدمات فراہم کرتا ہے۔ حکومتیں قواعد و ضوابط طے کرنے، تنازعات کو حل کرنے اور معاشرے کی مسابقتی مفادات کو متوازن کرنے کا کام کرتی ہیں۔ تو انٹروڈکشن میں بتایا گیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے، جو حکومت ہوتی ہے، وہ ایک سیاسی اینٹی ہے، ٹھیک ہے، سیاسی اتھارٹی ہے جو کسی اسٹیٹ میں قوانین نافذ کرنے کے لیے، رول آف لا نافذ کرنے کے لیے، وہاں کے شہریوں کو حفاظت فراہم کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے تاکہ معاشرے میں امن رہ سکے اور عوامی مسائل کا حل کیا جا سکے۔ اب آتے ہیں میننگ کی طرف۔ گورنمنٹ کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ دا گروپ آف پیپل ود دا اتھارٹی ٹو گورن اے کنٹری اور اسٹیٹ۔ کسی ملک یا ریاست پر حکومت کرنے والے لوگوں کا گروپ، اسے ہم گورنمنٹ کہتے ہیں۔ دو ڈیفینیشنز میں نے یہاں پہ لکھی ہیں۔ ایک ہے ایرسٹوٹل کی۔ ایرسٹوٹل کہتا ہے گورنمنٹ از دا آرگنائزیشن آف دا اسٹیٹ ان ٹرمز آف ہو رولز ان ہوز انٹرسٹ اینڈ بائی وٹ مینس۔ حکومت ریاست کی تنظیم ہے اس لحاظ سے کہ کون حکمرانی کرتا ہے، کس کے مفاد میں اور کس ذریعے سے۔ نیکسٹ ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس وڈرو ولسن کی۔ وڈرو ولسن کہتے ہیں گورنمنٹ از دا آرگنائزیشن تھرو وچ پبلک پالیسیز آر فارمولیٹڈ اینڈ افیئرز آف اسٹیٹ آر کنڈکٹڈ۔ حکومت وہ ادارہ ہے جس کے ذریعے عوامی پالیسیاں بنائی جاتی ہیں اور امور مملکت چلائے جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف جو ہم نے اس کوسچن میں پڑھنا ہے، ڈفرینٹ فارمز یا ٹائپس یا ماڈلس آف گورنمنٹ۔ تو یہاں پہ میں نے کچھ ٹائپس آف گورنمنٹ، کچھ فارمز آف گورنمنٹ لکھی ہیں ان کے فیچرز اور ایگزامپلس کے ساتھ۔ تو جو فرسٹ فارم آف گورنمنٹ ہے وہ ہے ڈیموکریسی۔ ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن ہے اے سسٹم ویئر پاور از ویسٹڈ ان دا پیپل who exercise it directly or through elected representative۔ ایک ایسا نظام جہاں اقتدار عوام کے ہاتھ میں ہے جو اسے براہ راست یا منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کرتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں ڈیموکریسی۔ اب ڈیموکریسی کے فیچرز کیا ہوتے ہیں؟ یہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے ہیں، پروٹیکشن آف انڈیویجولز رائٹس اینڈ فریڈم ہوتا ہے، اس کے بعد رول آف لا اینڈ اکاؤنٹیبلٹی آف لیڈرز بھی ڈیموکریسی کا ایک فیچر ہے۔ اس کی ایگزامپلس کیا ہیں؟ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ڈیموکریٹک سسٹم ہے، پاکستان میں ڈیموکریٹک سسٹم ہے، یونائٹڈ کنگڈم میں ڈیموکریٹک سسٹم ہے۔ نمبر 2، ریپبلک فارم آف گورنمنٹ۔ ڈیفینیشن: اے فارم آف ڈیموکریسی ویئر دا ہیڈ آف اسٹیٹ از این الیکٹڈ اور اپوائنٹڈ آفیشل، ناٹ اے مونارک، اینڈ دا گورنمنٹ آپریٹس انڈر اے کانسٹیٹیوشن۔ جمہوریت کی ایک شکل جہاں ریاست کا ایک سربراہ یا مقرر کردہ اہلکار ہوتا ہے جو کہ بادشاہ نہیں ہوتا، اور حکومت آئین کے تحت کام کرتی ہے۔ یہ ہے ہمارے پاس ریپبلک فارم آف گورنمنٹ۔ اس کے فیچرز کیا ہیں؟ ریپرزینٹیٹیوز آر الیکٹڈ ٹو میک ڈیسیجنز آن بہاف آف پیپل۔ لوگوں کے بہاف پہ ڈیسیجنز لینے کے لیے ریپرزینٹیٹیوز بنائے جاتے ہیں، الیکٹ کیا جاتے ہیں۔ ایمفسس آن دا رول آف لا، یہ رول آف لا پہ فوکس کرتا ہے۔ اور اس کی ایگزامپلس کیا ہیں؟ اس کی ایگزامپلز ہیں فرانس جہاں پہ ریپبلک فارم آف گورنمنٹ ہے، جرمنی اور ساؤتھ کوریا یہاں پہ بھی ریپبلک فارم آف گورنمنٹ ہے۔ نمبر 3 ہے monarchy۔ monarchy کیا ہوتی ہے؟ monarchy ہوتی ہے بادشاہت۔ A system where a single ruler, a king or queen, inherits power often for life۔ ایک ایسا نظام جہاں ایک ہی حکمران، ایک بادشاہ یا ملکہ، جس کو وراثت میں اقتدار ملتا ہے اکثر پوری زندگی کے لیے، یہ ہوتی ہے monarchy۔ نیکسٹ ہیں اس کی ٹائپس۔ monarchy کی کیا ٹائپس ہوتی ہیں؟ ایبسولوٹ monarchy، monarch holds unlimited power۔ فار ایگزامپل سعودی عربیہ، سعودی عربیہ میں ایبسلیوٹ monarchy ہے جہاں monarch کے پاس ایبسلیوٹ پاور ہوتی ہے، ہر قسم کی پاور ہوتی ہے۔
اور جو سیکنڈ ٹائپ ہے وہ ہے کانسٹیٹیوشنل monarchy. monarch's power is limited by a constitution اور law. monarch کی پاور لمیٹڈ ہوتی ہے کانسٹیٹیوشنل monarchy میں بائی کانسٹیٹیوشن یا پھر وہاں کے قانون سے. اور ریئل گورننس کیریڈ آؤٹ بائی الیکٹڈ آفیشلس, اور جو ریئل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ الیکٹڈ آفیشلس ہی چلاتے ہیں. اور جس کی ایگزامپل ہمارے پاس یونائٹڈ کنگڈم اور جاپان ہے جہاں پہ ہمیں کانسٹیٹیوشنل monarchy دیکھنے کو ملتی ہے. جو فورتھ فارم آف گورنمنٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے کمیونزم. ڈیفینیشن: a political and economic ideology advocating for a classless society where the means of production are owned collectively. ایک سیاسی اور معاشی نظریہ جو طبقاتی معاشرے کی وکالت کرتا ہے جہاں پیداوار کے ذرائع اجتماعی ملکیت میں ہوں. جس کے فیچرز ہیں ہمارے پاس سینٹرلائزڈ پلاننگ, ایبورشن آف پرائیویٹ پراپرٹی. اور کمیونزم ہمیں کہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے؟ کیوبا میں, اور ہسٹوریکلی ہمیں یہ چائنا میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے. نمبر 5 فیڈرلزم. فیڈرلزم فارم آف گورنمنٹ, اس کی ڈیفینیشن ہے a system where power is divided between central government and regional governments, states اور provinces. فیڈرلزم میں پاور ڈیوائڈ ہوتی ہے کس میں؟ سینٹرل گورنمنٹ میں اور ریجنل گورنمنٹ میں, جیسے کہ پاکستان میں پروونسز میں. ایک ایسا نظام جہاں طاقت مرکزی حکومت اور علاقائی حکومتوں, ریاستوں یا صوبوں کے درمیان تقسیم ہوتی ہے. اس کے فیچرز کیا ہیں؟ ڈویژن آف پاورز, ڈسٹریبیوشن آف رسپانسبلٹیز. اور یہ ہمیں کہاں دیکھنے کو ملتا ہے؟ یونائٹڈ اسٹیٹس, کینیڈا, آسٹریلیا اور پاکستان میں بھی اوبیسلی. ناؤ فارم نمبر 6 کانفیڈریشن. ڈیفینیشن: a union of sovereign states united for specific purpose retaining most of their independence. خود مختار ریاستوں کا اتحاد مقصود مقاصد کے لیے متحد ہوتا ہے, زیادہ تر اپنی آزادی کو برقرار رکھتا ہے. ایسی خود مختار ریاستیں, ایسی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس جو کہ کسی مخصوص مقصد کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں, کام کرتی ہیں, اور زیادہ تر ان کا مقصد ہوتا ہے اپنی آزادی کو بچا کے رکھنا, اپنی آزادی کو برقرار رکھنا. اور اس کے فیچرز کیا ہیں؟ ویک سینٹرل اتھارٹی. یہاں پہ ہمیں کنفیڈریشن میں ایک پاورفل سینٹر نہیں ہوتا, یہاں پہ ہمیں ویک سینٹرل اتھارٹی دیکھنے کو ملتی ہے. اس کے علاوہ سینٹرل باڈی کے پاس یہاں پہ کوئی زیادہ پاورز نہیں ہوتی, لمیٹڈ پاورز ہوتی ہیں. اس کی ایگزامپلز ہیں ہسٹوریکل کنفیڈریسی آف یونائٹڈ اسٹیٹس 1861 سے 1865 تک, اور یورپین یونین کچھ حد تک. نیکسٹ ہے ہمارے پاس پارلیمنٹری سسٹم یا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ. A system where the executive branch derives its legitimacy from and is accountable to the legislature. جو ایگزیکٹو ہے وہ لیجسلیچر سے اپنی لیجیٹیمیسی ڈرائیو کرتا ہے اور اسی کو جواب دہ ہوتا ہے. ایک ایسا نظام جہاں ایگزیکٹو برانچ اپنی قانونی حیثیت حاصل کرتا ہے, کہاں سے؟ پارلیمنٹ سے, اور اسی کو جواب دہ ہوتا ہے. پارلیمنٹری سسٹم کے ہمارے پاس جو فیچرز ہیں وہ ہیں دا پارلیمنٹری میجورٹی اپوائنٹس دا پرائم منسٹر. پارلیمنٹ میں اگر میجورٹی ہوگی تب ہی پرائم منسٹر اپوائنٹ ہوگا. جس بندے کو زیادہ ووٹس ملیں گے پارلیمنٹ سے وہ پرائم منسٹر بنے گا کسی اسٹیٹ کا جہاں پہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس دا گورنمنٹ اینڈ لیجسلیچر ورکس ٹوگیدر کلوزلی. گورنمنٹ اور لیجسلیٹر, قانون سازی کی برانچ, یہ مل جل کر کلوزلی کام کرتے ہیں. اور اس کی ایگزامپلز ہمیں ملتی ہیں یونائٹڈ کنگڈم اور پاکستان جہاں ایک پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس پریزیڈینشیل سسٹم یا پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ, جس کی ڈیفینیشن ہے a system where the executive branch is separate from legislative branch with a president as the head of state and government. ایک ایسا نظام جہاں ایگزیکٹو برانچ قانون ساز شاخ سے الگ ہوتی ہے, لیجسلیٹو برانچ سے الگ ہوتی ہے, جس میں صدر مملکت اور حکومت کا سربراہ ہوتا ہے. یہاں پہ ایک صدر ہوتا ہے جو پوری اسٹیٹ کا, مملکت کا اور حکومت کا, گورنمنٹ کا سربراہ ہوتا ہے. پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ کے فیچرز میں ہمارے پاس ہے کلیئر سپریشن آف پاورز. یہاں پہ ہر برانچ کی الگ الگ اپنی اپنی سپریٹ پاورز ہوتی ہیں. پریزیڈنٹ از ڈائریکٹلی الیکٹڈ بائی پیپل. جو پریزیڈنٹ ہے وہ ڈائریکٹلی لوگوں کے ذریعے الیکٹ ہوتا ہے, لوگ اسے ڈائریکٹلی الیکٹ کرتے ہیں. یہاں پہ پارلیمنٹ میں میجورٹی ووٹنگ نہیں چاہیے ہوتی, لوگ پریزیڈنٹ کو ڈائریکٹلی الیکٹ کر سکتے ہیں. اس کی ایگزامپلس ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس اور برازیل. اب ہم بڑھتے ہیں اس کی کنکلوژن کی جانب. ان کنکلوژن, governments are essential for maintaining order, enforcing laws, protecting citizens, and providing services. Different systems like democracy, monarchy, and federalism reflects how power is organized and exercised to meet societal needs
اینڈ بیلنس کمپیٹنگ انٹرسٹس۔ آخر میں کنکلوژن میں حکومت نظم و ضبط برقرار رکھنے، قوانین کا نفاذ، شہریوں کی حفاظت اور خدمات فراہم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ جمہوریت، بادشاہت اور وفاقیت جیسے مختلف نظام اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ سماجی ضروریات کو پورا کرنے اور مسابقتی مفادات کو متوازن کرنے کے لیے طاقت کو کس طرح منظم اور استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سو یہ تھا ہمارا چوتھا موسٹ امپورٹنٹ کوسچن پولیٹیکل سائنس کا، ڈفرینٹ ٹائپس آف گورنمنٹ یا ڈفرینٹ فارمز آف گورنمنٹ یا ڈفرینٹ ماڈلس آف گورنمنٹ، جو بھی آپ کہہ لیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ امپورٹنٹ کوسچن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔